السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سربلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، کامرانی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے ہی انسانوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم سب کو مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف کنبوں میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔
لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت کر سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرات اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں باپ کے اولاد کو مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جان سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ خاندان اور قبیلے باعث عزت و شرف والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ کنبے باعث عزت و شرف والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک باعث عزت و شرف والے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہو، وہی اللہ کے نزدیک باعث عزت و شرف ہیں۔ اونچے خاندان کے، اونچے قبیلے کے افراد ہیں، اگر ان کے پاس تقوی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اونچے قبیلے کے ہوں، اونچے گھرانے کے ہوں، ان کے پاس تقوی نہ ہو، اللہ کے پاس اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مالدار ہوں، ان کے پاس تقوی نہ ہو، اللہ کے پاس ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طاقتور ہو، عہدیدار ہو، منصب والے ہو، دھن دولت والے ہو، گاڑی بنگلے موجود ہوں، لیکن تقوی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی گمنام قبیلے کا ہو، غریب ہو، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، رہنے کو تو وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث عزت والا وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ حضرات حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے اہم رکن ہے، اور یہ سعادت بھی ہے۔ چند ہفتے پہلے حجاج اکرام کا قافلہ حج کو جانے کے لیے بڑے زوروں پر لگے ہوئے تھے، اب حجاج اکرام کا قافلہ واپس آنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ قافلے آ رہے ہیں۔ حجاج اکرام کے لیے کیا صرف ان کی سواریوں کا اچھا ہو جانا، وہاں جا کر کھانا پینا اچھا مل جانا، وہاں جانے کے بعد ہر کام آسانی سے ہو جانا، کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داری ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ ذمہ داری صرف اب تک نہیں بلکہ موت تک وہ ذمہ داری ہے۔ وہ ہے حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، حج کے بعد ہم زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں اس سال کے حجاج اکرام کے لیے بھی، اور قدیم ہمارے حجاج اکرام ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی حج کر چکے ہیں، ان تمام حجاج اکرام کے لیے بھی ایک پیغام آج کے خطبے میں دیا جائے۔ وہ پیغام ہے کہ حج کے بعد ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اس لیے میں نے آج کے خطبے کے لیے تقوی کے عنوان کو منتخب کیا۔
حضرات تقوی کے لغوی معنی لفظی معنی آتے ہیں ڈکشنری میں. عام طور پر اردو زبان میں بولا جاتا ہے کہ پرہیزگاری کا. تقوی کے لفظی معنی پرہیزگاری کے. اور اسی طرح تقوی کے بہت سارے اصطلاحی معنی. شریعت میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقوی کے تعارف کراتے ہوئے، تقوی کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہتے ہیں تقوی کی 3 باتوں سے مکمل ہوتا ہے تقوی. ایک ہے ان یعطا ولا یعصا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. وَأَن يُذْكَرْ وَلَا يُنْسَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہ بھلائے. اور اسی طرح تیسری بات کہی کہ وَأَن يُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے. یہ 3 باتیں مل کر تقوی مکمل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقوی کا یہ تعارف کروایا. 3 باتیں جس انسان کے اندر پائی جائے وہ متقی انسان کہلائے گا. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی ذرا بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ غور کرتے جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رہتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. لیکن اہل علم کا یہ شیوا ہوتا ہے، جب بھی کوئی صاحب علم والا ہو تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رہتے ہوئے بھی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ابی ذرا بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایسے ذی علم صحابی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت خود پیارے نبی نے ان کو دی تھی. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابی ذرا بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے بعد، ہزاروں آیتوں پر نظر دوڑانے کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اگر سب سے عظیم آیت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ آیت آیت الکرسی ہے. وہ آیت آیت الکرسی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، بہت ہی خوش ہو گئے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے، تھپکتے ہوئے، شاباشی دیتے ہوئے فرمایا اے ابی تم نے صحیح جواب دیا، اے ابی تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا. لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا، جس کی بشارت پیارے نبی خود دی تھی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی علم کی عظمت رکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ اے ابی ذرا بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ذرا بتائیں، کبھی آپ کا گزر کوئی ایسے راستے سے ہوا ہے جو وہ راستہ بڑا ہی تنگ ہو، راستہ بڑا ہی تنگ ہو
اور دونوں جانب کانٹے دھار جھاڑیاں ہوں. ایک تو راستہ تنگ، دوسرا دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین ذرا بتاؤ ایسے راستے سے آپ کا گزر کبھی ہوا ہے؟ اگر آپ ایسے راستے سے گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے راستے سے گزرنا تو بڑے احتیاط کے ساتھ گزرنا پڑے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے تو راستہ بہت تنگ ہے اور راستے کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اگر ہم احتیاط کے ساتھ نہیں گزریں گے، ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر نہیں چلیں گے، ایک تو راستے میں پھسل جائیں گے اور دوسرا کانٹے دار جھاڑیوں میں کپڑے لگ کر کپڑے پھٹ جائیں گے. اس لیے ایسے راستے سے بڑے احتیاط کے ساتھ گزرنا ہوگا، بڑے صبر کر چلنا ہوگا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین تقوی اسی چیز کا نام ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں زندگی میں احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے. قدم قدم پر دیکھنا ہے کہ کہیں میں برائی کے راستے پر تو نہیں چل رہا ہوں. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. جب بات کروں تو لفظ بلفظ یہ سوچ کر بات کروں میں کیا کہہ رہا ہوں. زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنے کا نام تقوی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا. حضرات قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں تقوی کے مختلف مشتقات، یعنی قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر اتقو، فتقو، متقین، تقوی، ایسے کئی مختلف مشتقات کے ساتھ تقریباً 250 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا لفظ کو استعمال فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے کئی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے تقوی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا. تقوی ہماری زندگی جب ہم گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو وہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہماری زندگی میں اگر کوئی ہمارا زاد سفر ہے، سب سے بہترین زاد سفر اگر کوئی ہے وہ تقوی کا توشہ ہے. اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، سفر میں جاتے ہوئے اگر اس کے پاس اگر توشہ ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اگر اس کے پاس توشہ نہیں ہے تو وہ بڑی مشکل سے اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہماری زندگی میں بہترین زاد سفر، بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو وہ تقوی کا توشہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبرستان گئے، جا کر اہل قبر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اے قبر والوں ذرا بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ اے قبر والوں ذرا بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. ہاں البتہ تمہارے لیے میرے پاس بہت زیادہ خبر ہے. وہ یہ خبر ہے کہ تمہارا مال تمہارے جانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. تمہارے جانے کے بعد تمہاری دولت کو تقسیم کر دی گئی. تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر میں کوئی اور آ کر رہنے لگا. تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویاں کسی اور کی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ قبرستان کو جا کر اہل خبر سے مخاطب ہو کر یہ سوال کرنے لگے اور یہ بات بتانے لگے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زاروں کی تار رونے لگے
اور کہنے لگے کہ انا وجدنا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. اگر قبر والوں کو یہ کہنے کی سکت ہوتی، سننے کی سکت ہوتی، وہ بھی یہ جواب سن کر کہتے کہ زندگی میں بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو وہ تقوی کا توشہ ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زندگی گزارتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وصیت تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے. ایک ہوتا ہے نصیحت اور ایک ہوتا ہے وصیت. وصیت یہ آخری درجے کے معانی ہے. اسی لیے مرنے والا آدمی جو بات کرتا ہے شریعت اس کو وصیت کہتی ہے. مرنے والا آدمی اگر آخر میں کوئی بات کہہ کر جاتا ہے کہ یہ کر دینا، میرے جانے کے بعد میرے مال میرے مال کو ان لوگوں میں تقسیم کر دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت، اللہ تعالیٰ نے بھی وصیت فرمائی. سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کو بھی یہی وصیت کی اور اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وصیت فرمائی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت فرمائی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فصیح و بلیغ خطاب فرمائی. بہت ہی فصیح و بلیغ خطاب فرمائی. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغہ ضربت من العیون ووجلت بها القلوب فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع اوصینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت ہی مؤثر انداز میں خطاب فرمایا. ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کی تقریر، آج کا خطاب بہت ہی الگ انداز تھا. گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اس لیے یا رسول اللہ ہم لوگوں کو کچھ وصیت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی درخواست پر پیارے نبی نے وصیت فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا. تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. جب بھی زندگی گزارتے ہو، زندگی گزارتے ہوئے جو بھی معاملات ہیں، تجارت کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر تجارت کرو. معاملات کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر معاملات کرو. بزنس کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر بزنس کرو. ہر چیز میں تقوی ہونا چاہیے. شادی کرتے ہیں، شادی میں بھی اللہ کا تقوی ہونا چاہیے. اسی لیے ہم لوگ سنتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر جو بھی آیتیں سب سے پہلے اللہ نے سورۃ النساء کے اندر جو سب سے پہلی آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیمات دی ہیں. اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی خطبہ نکاح کا جو دوسری آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیم دی ہے. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی تعلیمات دی ہے، تقوی کی وصیت فرمائی ہے.
اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زندگی گزارتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر جو لوگ تقوی کو اپنا کر زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر ان کو 5 بشارتیں سنائی ہیں۔ 5 بشارتیں، ان میں سب سے پہلی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں، اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر جو دوسری بشارت سنائی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو تقوی کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے رزق عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زندگی گزارتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اسی طرح سے سورۃ الطلاق کے اندر جو تیسری بشارت سنائی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تقوی کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر جو بشارتیں دی ہیں ان میں سے چوتھی بشارت یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو انسان تقوی کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے پچھلی زندگی کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ جو لوگ حجاج کرام اس سال حج کیے ہیں اور پرانے جو جتنے بھی قدیم حجاج کرام ہیں ان تمام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، جیسے ہی پیارے نبی نے ہاتھ کو پھیلایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عمر تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ بڑھانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، جیسے ہی میں نے ہاتھ کو پھیلایا تم نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں ایمان لاؤں گا، میں اسلام قبول کروں گا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا میرے اسلام لانے سے پہلے جو زندگی جو کفر میں گزری ہے کیا اس کی معافی مجھے مل سکتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے یہ بغیر شرط کے یہ فضیلت تمہیں حاصل ہو رہی ہے، بغیر شرط کے یہ بشارتیں تمہیں مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم من كان قبلا وان الهجرة تهدم من كان قبلا وان الحج يهدم ما كان قبلا۔ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے، جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی زندگی جتنی بھی کفر میں گزری ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح
جو آدمی ہجرت کرتا ہے، جو آدمی ہجرت کرتا ہے، دین اسلام کی خاطر ہجرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی پچھلی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی جو حج کرتا ہے، حج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتے ہیں گویا کہ اس نے آج ہی اس کے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، آج ہی اس کے ماں کے پیٹ سے وہ نکلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہ تینوں لوگوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے۔ تقوی والی زندگی گزارنے سے بھی ہم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی کو اپنائے گا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ کو ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پانچویں بشارت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر جو دی ہے، وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا، جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں، اجر عظیم سے نوازتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ ایسے اجر اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ 5 بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر دی ہیں۔ اور سورۃ الطلاق کے اندر دیکھو، سورت کا نام ہے طلاق، لیکن اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہی ہیں تقوی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے، شادی کی زندگی گزارتے ہوئے تقوی کو مد نظر رکھیں۔ طلاق دیتا ہے تو طلاق دیتے ہوئے تقوی کو مد نظر رکھیں۔ خدا لیتے ہیں، خدا لیتے ہوئے تقوی کو مد نظر رکھیں۔ تجارت کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ تجارت کریں۔ بزنس کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ بزنس کریں۔ حج کرتے ہیں، حج تقوی کے ساتھ حج کریں۔ گویا زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں تقوی کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کو ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تعلیمات دیتے ہیں۔ حضرات، یہ تقوی مقام ولایت کا ذریعہ ہے، ولی بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ولی ہر آدمی بن سکتا ہے، ہر صاحب ایمان ولی بن سکتا ہے۔ آج ہم لوگ ولی بننے کے بہت بڑے معیار بنا لیے ہیں کہ فلاں خاندان کا ہونا چاہیے، ولی بننے کے لیے فلاں کا پیالہ پینا چاہیے، فلاں خاندان سے ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جس انسان کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو، تو وہ متقی انسان کہلائے گا، وہ متقی انسان کہلائے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی ہمیں گزارنا چاہیے۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر ہم تقوی اپنائیں گے، ہمارے زندگی کے اندر تقوی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولایت نصیب فرمائے گا، مقام ولایت نصیب فرمائے گا۔ ہماری فہرست بھی ولیوں کے صفوں میں ہوگی، ہمارا نام بھی ولیوں کے صفوں میں ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل حشر کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پل صراط پر گزرنا ہوگا، ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو پل صراط سے نجات عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک متقی انسان بھی ہے۔ جس انسان کے زندگی میں تقوی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط میں بجلی کی طرح اسے نجات عطا فرمائے گا، بجلی کی طرح وہ پار ہو جائے گا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، لیکن نجات کس کو ملے گی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، نجات اس کو ملے گی
جس کی زندگی میں تقوی ہو، جو متقی انسان ہے، اس کو نجات ملے گی، وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو ظالمین ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو عاصی ہوں گے، جو خاطی ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر سے ان کو گرائے گا۔ گھٹنے کے بل پل صراط پر سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرائے گا۔ اس لیے حضرات، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہو۔ ہم لوگ حج کو گئے ہیں، لیکن حج کو جانے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ہے تقوی والی زندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ من اکرم الناس، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ قربت والا کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقاہم، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، وہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں، باعث عزت و شرف والے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے جلد جانے والے انسان کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو انسان، ایک متقی انسان اور دوسرا حسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ایک متقی انسان اور دوسرا جس کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بہت جلد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت سارے تقاضے تقوی کے احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو حجاج اکرام ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جو قدیم حجاج اکرام ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہونی چاہیے۔ بہت سارے حضرات حج کو جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں، اب تو ہمارے گناہ پورے معاف ہو چکے ہیں، ہم تو پاک و صاف ہو کر آ گئے ہیں، ہم اثر نو اب ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، ہم اثر نو اب گناہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں، یہ غلط تصور پایا جاتا ہے۔ اس لیے تمام حجاج اکرام کے لیے یہی پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، حج کی عبادت نصیب فرمائی، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ حج نصیب فرمایا ہے، حج کی فضیلت آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، موت کب آئے گی پتہ نہیں۔ اس لیے حج کے بعد ہم لوگ ایک نئے طریقے سے ہم کو زندگی کی شروعات کرنا ہے، وہ شروعات ہے تقوی والی زندگی۔ تمام حجاج کرام کے لیے، تمام عالم اسلام کے لوگوں کے لیے چاہیے کہ حج کے بعد زندگی تقوی والی زندگی ہونی چاہیے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی ممبر ہیں ان تمام کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔